वेलकम बैक। इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। यानी शाहिदीन ने बताया गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। रेस्क्यू टीमें बहने वाली गाड़ी तलाश करने में इस वक्त मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं रेस्क्यू टीमें बहने वाली गाड़ी तलाश करने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। जुल्करनैन हैदर हमें इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। जी जुल्करनैन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है असिस्टेंट कमिश्नर रूरल इस्लामाबाद भी मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं और वहां पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है गाड़ी और उसमें गाड़ी में सवार जो अफराद हैं उनको बचा लिया जाए। लेकिन अभी तक जो है रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। गाड़ी की तलाश जारी है। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि बताइए गए पहले ये गाड़ी अचानक से बंद हो गई थी, जिसके बाद एक शदीद रेला आया और रेले के बाद जो है गाड़ी जो है मेन सड़क से फिर एक जो थोड़ी सी गहराई वाली जगह थी वहां पर आके टकराती है और फिर पुल के नीचे से जो है ये गुजरती है। अब क्योंकि पानी के जो स्पीड थी वो भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से फौरी तौर पे वहां पर कोई भी रेस्क्यू एहलकार मौजूद नहीं था। आम लोग तो मौजूद थे जो कि वहां वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, ना ही कर सकता था हेल्प। और गाड़ी में जो सवार अफराद हैं वो बार बार जो है चीखते भी रहे हैं, मदद के लिए पुकारते रहे हैं, लेकिन उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उनकी मदद कर सके। जिसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें जो हैं वो पहुंची हैं। उसके बाद अभी जो है ये सिलसिला जारी है उनकी तलाश का। अभी तक उनको तलाश नहीं किया जा सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप और अतराफ में क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल है। सयाहों की 15 गाड़ियां रेले में बह गईं, 5 लाशें निकाली गईं, 4 अफराद को बचा लिया गया। दर्जनों अफराद लापता हैं। शाहराह बाबूसर की कई मकामात पर बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें, हर सिमत तबाही। जिला दियामिर में सैलाबी सूरत हाल। शाहराह थक बाबूसर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट के बायस धुआंधार बारिश हुई। नदी नाले बिफर गए। तुंदो तेज आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। दर्जनों अफराद लापता हो गए। कई अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि दर्जनों सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मकामी अफराद ने मुश्किल में घिरे लोगों को पनाह दी। 4 अफराद को बचा लिया गया था जिनकी इब्तदाई तबी इमदाद मुकम्मल हो चुकी है। वो 200 से ज्यादा जो यहाँ पर टूरिस्ट हैं उनको महफूज मकाम मुंतकिल किया जा चुका है। अफराद वहाँ पे फंसे थे। 100 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों में पनाह दिया था टूरिस्ट को। इलाके में सैलाब की वजह से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। कई मकामात, फसलें और बागात रेलों की नजर हो गए। शाहराह कराकरम और चलास झलकट रोड की बंदिश से मुताद्दिद मुसाफिर और सयाह फंस गए हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से बाबूसर टॉप का 8 किलोमीटर का इलाका तबाह हो गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज का शाहराह कराकरम और बाबूसर में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और सड़कों की बहाली का ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वराना कारकर्दगी ने बड़ी इंसानी जानें बचाई हैं। फंसे अफराद को खाना भी फराहम किया गया। पाक फौज है तो सकून है, हमें कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का जबरदस्त खिराज तहसीन। कराची से घूमने जाने वाली खातून सयाह ने सैलाबी हालात में पाक फौज की कारकर्दगी की खूब तारीफ की। कहा मुकम्मल भरोसा है किसी भी नागहानी में हमारी फौज हमें रेस्क्यू कर लेगी। देवसाई के मकाम पर हमारी गाड़ियां डूब गईं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए हमें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने हंगामी सूरत हाल में जिस तरह काम किया वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। पाक फौज लोगों को तिब्बी इमदाद और खाना भी फराहम कर रही है। हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और इमरजेंसी हो रही थी मेरी तबीयत बहुत, और ये मेरे जो साथ हैं उनको भी बीपी का मसला है। हमारे लिए खास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए। एक रात पहले से भी शाम 7 बजे से जो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी तो वो स्पीचलेस है। बहुत हमारा ख्याल रखा, हमें बेस पे ले गए और हमें पैनिक होने से बचाया और अभी भी हमसे राब्ते में है कि हम सही हैं। बहुत मदद कर रहे हैं, खाना भेज रहे हैं और मतलब हमें कि बस वो खड़े हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सुकून में, टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी वाकई जिंदाबाद।
NDMA نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ گلگت، سکردو، ہنزا، استور، دیامر اور گھانچے میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ کشمیر میں مظفر آباد، وادی نیلم، حویلی، باغ اور پونچھ متاثر ہوئے ہیں۔ بالائی خیبر پختونخوا میں چترال، دیر اور کوہستان میں شدید بارش کے پیش نظر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ رابطہ سڑکیں متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں بھی موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ وادی نیلم کے نواحی علاقے جانوائی نالے میں تو غیانی آ گئی۔ آبی ریلے سے 3 پنچکیاں، 6 دکانیں، چھوٹا بجلی گھر اور نالے کا پل مکمل تباہ ہو گیا۔ کوٹلی کے ندی نالے بھی بھر گئے۔ پرانا بازار کا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ مسلسل بارش کے باعث مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات پیش آئے۔ متعدد مقامی سڑکیں آمد و رفت کے لیے عارضی طور پر بند ہو گئی ہیں۔ راولپنڈی سمیت نواحی علاقوں میں وقفے وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی کے بعد ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ARY نیوز کے نمائندے بابر ملک سے۔ جی بابر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی سمیت نواحی علاقوں میں گزشتہ رات سے وقفے سے موسلادھار بارش جاری ہے، جس کے باعث نالا لئی، دریائے سواں اور چھوٹے موٹے ندی نالوں میں طغیانی آئی ہے۔ نالا لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 9 فٹ تک بلند ہوئی، جبکہ دریائے سواں اس میں بھی طغیانی ہے اور یہ فیس 8 نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ملکہ گاؤں میں بھی یہ ریلا پانی کا داخل ہوا ہے۔ مری روڈ سمیت راولپنڈی اور چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ اور اندرون شہر کے کچھ علاقوں میں بارش زیادہ ہوئی ہے۔ سڑکوں اور گلیوں میں پانی داخل ہوا۔ ٹیمیں جو ہے نکاسی آپ کے لیے موجود ہیں۔ محکمہ صحت راولپنڈی کی جو ٹیمیں ہیں میڈیکل کیمپ قائم کر چکی ہیں۔ مختلف نشیبی علاقوں میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کا گوال منڈی اور ملکہ آبادیوں میں انہوں نے دورہ کیا ہے۔ MD واسا وہاں ان کے ہمراہ موجود تھے۔ جو چیف کمشنر آفس ہے راولپنڈی ڈویژن بھر کا رین فلڈ کنٹرول روم قائم کیا گیا، اس سے مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے اور ہدایت بھی جاری کی جا رہی ہے۔ جی اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش جاری ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ARY نیوز کی نمائندہ زینب علی سے۔ جی اسلام آباد میں اس وقت بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ بارش کا سلسلہ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، پھر سے بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جبکہ میٹ آفس کی جانب سے کہا گیا ہے 25 جولائی تک بھی موسم جو ہے اسی طرح رہے گا، بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اسی وجہ سے لوگوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنائیں، غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں اور اپنا خیال رکھیں۔ میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے آج تقریباً 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے اور میٹ آفس کی جانب سے بھی آج تقریباً 80% بارش کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ جی KP میں بھی بارش نے نظام الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ PDMA نے بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے جانی اور مالی نقصان کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی ہے اور رپورٹ کے مطابق مختلف حادثات میں 10 افراد جان سے گئے، خاتون اور بچہ زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 6 بچے، 2 مرد اور خاتون شامل ہیں۔ بارش اور سیلاب کے باعث 10 گھروں کو نقصان پہنچا، 8 جزوی جبکہ 2 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 3 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گزشتہ روز صوبے میں تیز بارشوں سے جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے مختلف حادثات میں 10 افراد کے جاں بحق ہونے پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ KP نے جاں بحق افراد کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا متاثرہ خاندانوں کو فوری ریلیف اور امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے، بارشوں سے ہونے والی نقصانات کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے، متاثر ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں صوبائی حکومت متاثرین کے ساتھ ہے۔ پشاور میں کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی سمیت تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ چھٹیاں NDMA کی جانب سے موسمی ایڈوائزری کے باعث منسوخ کی گئی ہیں۔ نجی اتھارٹیز برائے گلیات، کاغان، کمراٹ، کالاش اور اپر سوات کو مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں مقامی انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے ساتھ مؤثر ہم آہنگی کو یقینی بنانے، ٹورزم پولیس کی تعیناتی اور سیاحوں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات سے متعلق ریٹرننگ افسر نے نتائج جاری کر دیے۔ زاہد مشوانی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی زاہد مشوانی۔
زاہد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں روبینہ خالد, روبینہ ناز, اعظم خان سواتی, عطا الحق, نور الحق قادری, فیصل جاوید, مراد سعید, نیاز احمد, مرزا محمد آفریدی اور طلحہ محمود سینیٹر منتخب ہو گئے. فارم 58 جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے سے. خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات سے متعلق ریٹرننگ افسر نے نتائج جاری کر دیے. روبینہ خالد, روبینہ ناز, اعظم خان سواتی, عطا الحق, نور الحق قادری, فیصل جاوید, مراد سعید, نیاز احمد, مرزا محمد آفریدی اور طلحہ محمود سینیٹر منتخب ہو گئے. حکمران اتحاد کو ایوان بالا میں بھی 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی. سینٹ میں پیپلز پارٹی اب 26 سینیٹرز کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے. نون لیگی سینیٹرز کی تعداد 20 ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی تعداد 22 ہے, جس میں 6 آزاد سینیٹرز شامل ہیں. جے یو آئی ایف کے 7 اور بی اے پی کے 4 سینیٹرز ہیں. ایم کیو ایم اور اے این پی کے 3 سینیٹرز ہیں. کاف لیگ, سنی اتحاد کونسل, ایم ڈبلیو ایم اور نیشنل پارٹی کا 1 سینیٹر ہے. ایوان بالا میں 6 سینیٹرز آزاد ہیں. ثانیہ نشتر کی چھوڑی گئی نشست پر الیکشن 31 جولائی کو ہوگا, جس کے بعد سینیٹرز کی کل تعداد 96 ہو جائے گی. کے پی سینٹ انتخابات حکومت اپوزیشن میں طے کی گئی حکمت عملی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق حکمت عملی کے تحت پہلا بیلٹ پیپر خالی باہر لایا گیا تھا. مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے باہمی رضامندی سے پہلا بیلٹ پیپر خالی باہر نکالا گیا. اسمبلی سیکریٹریٹ میں علی امین گنڈاپور اور عباد اللہ کی موجودگی میں بیلٹ پیپر پر کیے گئے. مرضی کے مطابق ووٹ کر کے ارکان اسمبلی کو تھمائے جاتے رہے. انتخابی عملہ پہلے سے نشان لگا بیلٹ پیپر ارکان اسمبلی کو بیلٹ باکس میں ڈالنے کے لیے دیتا رہا. حکومتی رکن کے مطابق اسے جو بیلٹ پیپر دیا گیا اپوزیشن امیدوار دلاور خان کے خانے پر مہر لگی تھی. اپوزیشن رکن کے مطابق حکومت اور اپوزیشن ارکان کے لیے پہلے سے ترجیحات رکھی گئی تھیں. حکومتی ارکان کے لیے پہلی 4 ترجیحات اپنے امیدوار تھے, باقی 3 ترجیحات میں اپوزیشن امیدوار تھے. اپوزیشن ارکان نے بھی 3 ترجیحات کے بعد حکومتی ارکان کو ووٹ دیے. علی امین گنڈاپور نے آخری ووٹ کو اپنے ووٹ کے ساتھ ملا کر کاسٹ کیا. اسپیکر کے پی اسمبلی عوام کی آواز کی لاج رکھے. وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم آفریدی کا مشورہ. کہا اسپیکر مخصوص نشستوں پر کامیاب امیدواروں کو سپریم کورٹ کے فیصلے تک ایوان میں نہ آنے دیں. ہم نے ہائی کورٹ پہ غیر قانونی حلف کو چیلنج کر رکھا ہے. دیکھتے ہیں اسپیکر کیا فیصلہ کرتے ہیں. کو میرا مشورہ ہوگا کہ وہ عوام کی آواز کا لاج رکھیں اور ان کو تب تک نہ آنے دیں جب تک ان کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نہیں آ جاتا. ہم نے ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے ان کے اس غیر قانونی عہد کو. لیٹ سی کہ اسپیکر صاحب اس کے حوالے سے کیا فیصلہ. آرٹیکل 65 جو ہے وہ بڑے واضح ہے. ایم پی اے بن جاتا ہے تو اس کا حلف صرف اسمبلی میں ہوگا, اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں پی ٹی آئی نے تمام سینٹ امیدوار گزشتہ برس مارچ میں ہی فائنل کر لیے تھے. کوئی نام بانی پی ٹی آئی کی مشاورت کے بغیر شامل نہیں کیا گیا. ہمیں 6 نشستیں ملیں اور یہی توقع تھی. مرزا آفریدی کا نام خود بانی پی ٹی آئی نے فائنل کیا. بانی پی ٹی آئی جیل سے احتجاج کی قیادت کریں گے. سینٹ کے الیکشن اسلوبی کے ساتھ ہوئے تھے. پی ٹی آئی نے سارے نام پہلے سے فائنل کر دیے تھے. کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے اپنے مشاورت سے رکھا ہو خان صاحب کی کنسلٹیشن کے بغیر. مارچ 2024 میں سارا کچھ فائنل ہو گیا تھا. پھر بیچ میں سے بریک آیا کہ ریزرو سیٹوں کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکے. جب ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آیا اور ڈسٹرب ہو گئے ہمارے کیسز, تو اس میں ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ شاید ہم اتنے سیٹیں نہیں لے سکیں گے جتنے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. 6 سیٹیں ہمیں ملی اور بہتر ہوا, ہم اتنی کی توقع کر رہے تھے. مرزا آفریدی صاحب کو خان صاحب نے خود فائنل کر دیا تھا اور کوئی اس نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی پارٹی کے خلاف. بہت عرصہ ہو گیا خان صاحب جیل میں, یہ سختیاں بھی ختم ہونے چاہیے. خان صاحب خود لیڈ کریں گے, یہی انہوں نے کہا. فی الحال تو مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں. اب مذاکرات کا میرا خیال ٹائم ختم ہو. کوئٹہ کے نواحی علاقے ڈیگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کا معاملہ ہے اور پولیس نے 20 ملزمان کی نشاندہی کر دی. اب تک 13 کو گرفتار کیا جا چکا ہے. پولیس کا کہنا ہے مقتولہ کا بھائی جلال تاحال گرفتار نہ کیا جا سکا. گرفتار شدگان میں مقتولہ کا کزن اور ساتکزئی قبیلے کا سربراہ سردار شیرباز ساتکزئی بھی شامل ہے. سردار شیرباز ساتکزئی جسمانی ریمانڈ پر ہے. دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. عدالت کے حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کیا گیا. پتہ چلا خاتون کو 7 اور مرد کو 9 گولیاں ماری گئی تھی.
ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی غزالہ گولا کا کہنا ہے جرگے قتل اور کاروکاری کے لیے نہیں ہوتے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صرف حقائق سامنے رکھے ہیں. بلوچستان حکومت عورت اور مرد کے قتل کی شدید مذمت کرتی ہے. کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کیس منطقی انجام تک پہنچے گا. سیاہکاری کے لیے یا قتل کے لیے تو نہیں ہوتے نا. جرگے مختلف مطلب اوکیزنز پہ مختلف چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. تو سی ایم صاحب نے تو وہی بات کہی سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کے سامنے آئی. ہم بھی اس چیز کو پوری طرح سے کنڈیم کرتے ہیں. بالکل سراسر زیادتی ہے. کوئی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. وہاں سردار تھا, اسے بھی اریسٹ کیا گیا. لوگ ان کے پیچھے چھاپے لگ رہے ہیں. اب خود نوٹس جو ہے ہائی کورٹ نے بھی لے لیا ہے. گورنمنٹ بھی اس میں ہے, سول سوسائٹی بھی ہے, میڈیا بھی ہے, پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. اور امید ہے یہی کہ انشاءاللہ اس چیز کے لیے کوئی اچھا ہی رزلٹ نکلے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ نئی نسل کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے منشیات کا خاتمہ ضروری ہے, اس لیے فورس کا قیام ضروری تھا. لاہور میں تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پنجاب سے جلد اس لعنت کا خاتمہ ہوگا. پنجاب کی ہر ڈویژن میں انسداد منشیات فورس کو فعال کر رہے ہیں. دیرینہ مسائل کا حل اب یقینی بنایا جائے گا. جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے. کہ دیرینہ مسائل ہیں اس پر اب کوئی مصلحت نہیں, مسائل کا حل ہوگا انشاءاللہ تعالی. کاؤنٹر نارکوٹکس فورس ہے کہ آپ صرف منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن نہیں کرو گے, بلکہ آپ چن چن کے پنجاب کی رگوں سے زہر بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ وہ زہر نکالو گے ہر یونیورسٹی سے, ہر کالج سے, ہر اسکول سے. اس لعنت کا, اس بیماری کا خاتمہ کرو گے. نئی نسلوں کو, آنے والی نسلوں کو آپ نے تباہی سے بچانا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری. میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ کبھی خوف کو اپنے قریب نہ آنے دینا, کبھی لالچ کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا. میں بہادری کو بہت پسند کرتی ہوں اور میں یہ بہادر شخص کی بہت عزت کرتی ہوں. عالمی وبا, مالیاتی بحران اور موسمیاتی تبدیلی نے ترقی کے ثمرات پلٹ دیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح سیاسی فورم سے خطاب. کہا چیلنجز کے باوجود پاکستان 2030 ایجنڈے کے حصول کے لیے پرعزم ہے. مالیاتی استحکام کے لیے کلیدی معاشی اصلاحات کی گئی ہیں. SIFC سے ترجیحی شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ مل رہا ہے. Pakistan remains fully committed to achieving the 2030 agenda. We have also undertaken key macroeconomic reforms to stabilize our fiscal outlook and make the investment climate even more attractive. The Special Investment Facilitation Council is channeling direct foreign investment in priority sectors. Developing countries needs scaled up access to concessional and grant-based resources, meaningful debt relief, and scaled up climate finance in order to bridge the SDGs financing gap. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وفاقی وزیر توانائی کے خط کا جواب دے دیا. کہا بجلی کے بلوں سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کی بجائے میکینزم اپنایا جائے. نوٹس یا پیشگی اطلاع کے بغیر بلوں سے دیگر وصولیاں ختم کرنا قانونی پیچیدگیوں کا سبب بنے گا. الیکٹریسٹی ڈیوٹی اور دیگر وصولیاں بجلی کے بل کے علاوہ وصول کی جاتی ہیں. آرٹیکل 154 کے تحت پہلے اس معاملے کو CCI میں پیش کرنا چاہیے تھا. وفاق نے الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے پر مشترکہ مفادات کونسل سے کوئی رابطہ نہیں کیا. پشاور الیکٹرک، ہزارہ اور ٹرائبل الیکٹرک جیسی 3 بجلی تقسیم کار کمپنیاں KP میں ہیں. CCI کی منظوری کے بغیر اقدامات وفاق اور صوبوں میں تنازعات کا باعث بنیں گے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. بینچ مارک 100 انڈیکس نے ایک بار پھر 1,39,000 کی حد عبور کر لی. انجم وہاب ہمیں مزید اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل, گزشتہ روز جیسے مارکیٹ میں تھوڑا اتار چڑھاؤ آیا تھا, مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی تھی, لیکن آج صبح مارکیٹ کھلی تو مثبت رجحان اس میں جاری رہا اور مارکیٹ اس وقت 1,570 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,39,760 پوائنٹ پر ٹریڈ کر رہی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اوورسیز انویسٹر کافی فعال نظر آ رہے ہیں اور معاشی شادی بہتر ہونے کی وجہ سے سرمایہ کار کو اعتماد نظر آ کے مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ انجم وہاب. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان G2G معاہدے کی تیاریاں جاری ہیں. UAE کے ساتھ حکومت پاکستان حکومتی سطح پر G2G معاہدہ طے پا سکتا ہے. معاہدے کے لیے وزارت خزانہ, وزارت دفاع اور UAE کو فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.
वफाकी काबीना और IMF से मंजूरी के बाद UAE हुकाम के साथ फ्रेम वर्क शेयर किया जाएगा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ओपन बिडिंग के जरिए आउटसोर्स नहीं किया जाएगा। वजारत खजाना, वजारत दिफा और UAE एविएशन हुकाम UAE हुकाम के साथ मिलकर फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। इससे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने के लिए ओपन बिडिंग की हिकमत अमली तैयार की गई थी। रवा माली साल हुकूमत और IMF के दरमियान 7 इदारों की निजकारी पर इत्तफाक हुआ है। PIA, आइस्को, फेस्को, गैपको और फर्स्ट विमेन बैंक रवा माली साल के लिए निजकारी प्लान में शामिल हैं। और खबर दे रहे हैं आपको, बलूचिस्तान के इलाके डेगारी में मर्द और खातून के कत्ल के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अतिया अकरम हमें इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। जी अतिया। जी बिल्कुल ऐसा है, डेगारी कत्ल केस में मर्द और खातून के हवाले से जो है नामजद गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट 13 अख्तर शाह ने पुलिस की सतह पर रिमांड दिया। बशीर अहमद फायरिंग के दौरान वीडियो में मकतूला के जो भाई हैं जो फायर कर रहा था उसके साथ देखा जा सकता है। बशीर अहमद को 2 रोजा रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अतिया अकरम। सहाफत और खेलों के मैदान में मिसाली खिदमात का आलमी एतराफ। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल को एजाजात से नवाजा गया। बरतानवी पार्लियामेंट में इंटरनेशनल मीडिया पावर हाउस अवार्ड और स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने मिसाली खिदमात पर सलमान इकबाल को हाउस ऑफ कॉमन्स में खेलों के शोबे में खिदमात पर सलमान इकबाल को स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट अवार्ड दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन ने ये अवार्ड पेश किया। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल का कहना था, ARY न्यूज बरतानिया में पाकिस्तानियों की भरपूर आवाज है। ARY न्यूज बरतानिया में इस्लामी उसूलों और अक़दार को फरोग दे रहा है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने आला खिदमात पर सलमान इकबाल को खिराज तहसीन पेश किया। पहले T20 में शिकस्त के बाद शाहीनों की कमबैक पर नजरें। पाक बांग्लादेश दूसरा मैच आज ढाका में खेला जाएगा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें ARY न्यूज।